ڈیپٹی اسپیکر کی رولنگ از خود نوٹس کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری۔ ڈیپٹی اسپیکر کا تحریک عدم اعتماد مسترد کرنے کا فیصلہ غیر آئینی ہے۔ اکثریتی فیصلے کے مطابق قومی سلامتی کمیٹی اعلامیے میں واضح تھا کہ اپوزیشن نے کوئی بیرونی سازش نہیں کی ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے 86 صفحات پر مشتمل فیصلہ تحریر کیا۔ وزیر اعظم کا اسمبلیاں تحلیل کرنے کا حکم غیر قانونی ہے، جسے کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ فیصلے کے مطابق پی ٹی آئی وکیل نے بیرونی مراسلے کا حوالہ دیا، مکمل متن نہیں دکھایا۔ بیرونی سازش کے خلاف کوئی انکوائری یا تحقیقات نہیں کرائی گئی۔ عدالتیں قیاس آرائیوں پر نہیں، مصدقہ حقائق کی بنیاد پر فیصلہ کرتی ہیں۔ سفارتی تعلقات کے پیش نظر مراسلے سے متعلق کوئی حکم نہیں دے سکتے۔ عدالت عظمیٰ کا اپنے اکثریتی فیصلے میں یہ کہنا ہے کہ سفارتی مراسلے سے متعلق فیصلہ کرنا ایگزیکٹو کا کام ہے۔ چیف جسٹس کے گھر اجلاس میں 12 ججز نے از خود نوٹس کی سفارش کی۔ آئین کو مقدم رکھنے اور اس کے تحفظ کے لیے اسپیکر رولنگ پر از خود نوٹس لیا۔ پارلیمانی کارروائی میں اگر آئین کی خلاف ورزی ہو تو اس پر کوئی تحفظ حاصل نہیں ہے۔ ڈیپٹی اسپیکر نے غیر آئینی اقدام کی وجہ سے سپریم کورٹ متحرک ہوئی۔ ڈیپٹی اسپیکر کی رولنگ کی وجہ سے وزیر اعظم کی ایڈوائز پر صدر مملکت نے اسمبلی توڑی۔ رولنگ، وزیر اعظم کی ایڈوائز اور صدر کے اقدامات سے عوام کے بنیادی آئینی حقوق متاثر ہوئے۔ سائفر عدالت کو دکھایا نہیں گیا، صرف اجزاء بتائے گئے۔ فیصلے کا آغاز سورہ العشرہ سے کیا گیا ہے۔ تو آپ کو بتائیں کہ ڈیپٹی اسپیکر کی رولنگ سے متعلق از خود نوٹس کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے۔ اکثریتی فیصلے میں یہ تحریر ہے کہ ڈیپٹی اسپیکر کا تحریک عدم اعتماد مسترد کرنے کا فیصلہ غیر آئینی ہے۔ قومی سلامتی کمیٹی اعلامیے میں واضح تھا کہ اپوزیشن نے کوئی بیرونی سازش نہیں کی۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے 86 صفحات پر مشتمل فیصلہ تحریر کیا ہے۔ فیصلے کے مطابق وزیر اعظم کا اسمبلیاں تحلیل کرنے کا حکم غیر قانونی ہے، جسے کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ پی ٹی آئی وکیل نے بیرونی مراسلے کا حوالہ دیا، مکمل متن نہیں دکھایا۔ بیرونی سازش کے خلاف کوئی انکوائری یا تحقیقات نہیں کرائی گئی۔ عدالتیں قیاس آرائیوں پر نہیں، مصدقہ حقائق کی بنیاد پر فیصلہ کرتی ہیں۔ سفارتی تعلقات کے پیش نظر مراسلے سے متعلق کوئی حکم نہیں دے سکتے۔ عدالت عظمیٰ کی جانب سے اکثریتی فیصلہ سامنے آیا ہے، جس کے مطابق سفارتی مراسلے سے متعلق فیصلہ کرنا ایگزیکٹو کا کام ہے۔ چیف جسٹس کے گھر اجلاس میں 12 ججز نے از خود نوٹس کی سفارش کی۔ مریم نواز نے کہا ہے کہ نون لیگ جیتے گی نہیں بلکہ جیت چکی ہے۔ فتنہ خان انتشار کا دوسرا نام ہے۔ 17 جولائی کو پنجاب کے دشمن عمران خان سے مقابلہ ہوگا۔ نااہلی، مہنگائی اور کرپشن کو شکست دیں گے۔ مخالفین کو گالیاں دینے والے خیبر پختونخوا کی حالت زار تو دیکھ لیں۔ عوام کی مشکلات کے دن ختم ہو رہے ہیں۔ پیٹرول جلد سستا ہوگا۔ مریم نواز لیا میں انتخابی جلسے سے خطاب کر رہی تھیں۔ 17 جولائی کو مسلم لیگ نون کا مقابلہ، شیر کا مقابلہ کسی گیدڑ سے نہیں ہے۔ شیر کا مقابلہ اس فتنے سے ہے، اس فساد سے ہے، اس انتشار سے ہے کا نام ہے فتنہ خان۔ 17 جولائی کو پنجاب کا مقابلہ پنجاب دشمن عمران خان سے ہے۔ اسلام آباد سے پنجاب کی حدود میں آتا ہے، گالم گلوچ کر کے نکل جاتا ہے۔ یہ پنجاب کی تباہی کا سب سے بڑا منصوبہ ہے۔ پشاور ڈوب گیا، مردان ڈوب گیا، سوابی ڈوب گیا اور عمران خان یہاں پنجاب کو ڈبونے کے لیے آ گیا ہے۔ شرم کرو عمران خان، یہ وہ لوگ ہیں جو تمہاری ذمہ داری ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ 4 سال جب تم حکمران رہے، لوگ آٹے کے لیے ترستے رہے، تمہیں رونا نہیں آیا؟ عوام کے رونے کے دن ختم ہو گئے، اب تمہارے رونے کے دن شروع ہو گئے۔ مشکل فیصلے جو کرنے تھے کر لیے، اب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اچھے دن دستک دے رہے ہیں۔ 24 گھنٹوں میں یا 48 گھنٹوں میں پیٹرول کی قیمتیں بھی کم ہوں گی اور ڈیزل کی قیمتیں بھی کم ہوں گی۔ مہنگائی کو اب ریورس گیئر لگے گا اور ترقی اب 5ویں گیئر میں جائے گی انشاءاللہ۔ پیپلز پارٹی نے جنوبی پنجاب کے الیکشن میں بھی مسلم لیگ نون کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کے صدر مخدوم احمد محمود سے ملاقات ہوئی۔
حمزہ شہباز کہتے ہیں 17 جولائی کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. مزید جانیے اس رپورٹ میں. وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کے صدر مختوم احمد محمود کی رہائش گاہ ماڈل ٹاؤن پہنچے. ملاقات میں پیپلز پارٹی نے جنوبی پنجاب میں بھی ضمنی انتخابات مل کر لڑنے کا اعلان کیا. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز نے کہا کہ مشکل حالات کے باوجود خدمت کا سلسلہ جاری رکھیں گے. انتخابات ہوں گے، وقت پر ہوں گے، لیکن 4 سالوں میں جو اس معیشت کا ستیہ ناش ہوا، جو اس صوبے کے ساتھ کھلواڑ ہوا وسیم اکرم پلس کے نام پر، اس کو ہم ٹھیک کر لیں تو انشاءاللہ جب میدان لگے گا الیکشن کا، جس کی جیت ہوگی، جس کو عوام مینڈیٹ دے گی، وہ اس ملک کی باغ دور سنبھالے انشاءاللہ. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ضمنی الیکشن جیتنے کے بعد انتقام کے بجائے خدمت کی سیاست کریں گے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان 20 سیٹوں پر کامیابی حاصل کریں گے، اور کامیابی حاصل کر کر ہم نے عمران نیازی کی طرح انتقام کی سیاست نہیں کرنی. ہم نے اپنے سیاسی جو حریف ہیں ان کو گالیاں نہیں نکالنی، ان کو چور ڈاکو نہیں کہنا. ہم نے پاکستان کی معیشت جو آج ڈوب رہی ہے، جو آج سسکیاں لے رہی ہیں، اس کو ڈگر پر ڈالنا ہے. اس موقع پر مختوم احمد محمود کا کہنا تھا کہ اکٹھے ہو کر الیکشن لڑیں گے اور اچھا رزلٹ دیں گے. عمران خان نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن ان کے ساتھ ملا ہوا ہے، سب تیاری کر لیں. 17 جولائی کو مل کر انہیں شکست دیں گے. سزا یا فتنہ؟ خاتون کو وزیر اعظم کا پروٹوکول دیا جا رہا ہے. جو بھی اوپر بیٹھے ہیں وہ سری لنکا کے مناظر دیکھ لیں. وہاں وزیر اعظم کے گھر کو آگ لگا دی گئی. صدر بڑی مشکل سے باہر بھاگا. یہ دن یہاں بھی آ سکتے ہیں. تیل کی عالمی قیمتیں ہمارے دور سے بھی کم ہو گئیں. وہ جنگ میں جلسے سے خطاب کر رہے تھے. شہباز شریف، چوری تم کر رہے ہو، تمہارا بھائی کر رہا ہے، زرداری کر رہا ہے، تمہارے بچے کر رہے ہیں، ہاتھ آپ بھرا رہے ہیں اور ذلیل ساری قوم کو کر رہے ہیں. اگلے اتوار سب تیاری کرو، آپ نے ان کو شکست دینی ہے. انہوں نے دھاندلی کرنی ہے. ہمیں پتا ہے کہ الیکشن کمیشن ان کے ساتھ ہے. شرم کی بات کیا ہے؟ وہ خاتون جو سزا یافتہ ہے، جو بیل پہ ہے، ضمانت پہ ہے، اس کو آپ کے ٹیکس کے پیسے کے اوپر پرائم منسٹر کا پروٹوکول دیا جا رہا ہے. جو بھی اوپر بیٹھ کے یہ کر رہے ہو، وہ ذرا سری لنکا کے سین دیکھ لو. پرائم منسٹر کے گھر سے کو کیا ہوا؟ آگ لگا دی. پریزیڈنٹ ڈر ڈر کے بڑی مشکلوں سے ملک سے باہر بھاگا ہے. یاد رکھو یہ دن یہاں بھی آ سکتے ہیں. جو مرضی آپ نے کرنا کرو، میں کسی صورت ان چوروں کو تسلیم نہیں کروں گا. آج جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل کی قیمت ہے وہ کم ہے، وہ اس سے کم ہے جب ہم 3 مہینے پہلے اقتدار میں تھے. تو شہباز شریف اپنے آپ کو خادم اعلیٰ تو کہتے تھے، اب کریں نا نیچے پیٹرول اور ڈیزل فضل الرحمان کی قیمت نیچے کریں. آپ ککڑی نے مرغی کی قیمت دگنی کروا دی اور انڈے کی قیمت 36% بڑھا دی. اس کی بزنس ہے. اس ملک کی تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی ان لوگوں کو جنہوں نے سازش کر کے ان چوروں کو لے کے آئے ہیں. IMF کے ساتھ معاہدہ جلد طے پانے کا امکان ہے. پاکستان کو 1 ارب 20 کروڑ ڈالر ملنے کے امکانات روشن ہو گئے. وزارت خزانہ کے ذرائع کے مطابق IMF جلد IMF کو بھجوایا جائے گا. MEFP کا جائزہ مکمل ہوتے ہی معاہدہ طے پایا جائے گا. معاہدہ طے پانے کی صورت میں پاکستان کو 1 ارب 20 کروڑ ڈالر ملیں گے. پاکستان کو چھٹے اور 7ویں جائزہ کی 2 اقساط ملیں گی. ذرائع وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ IMF نے منتخب نمائندوں اور گریڈ 17 سے 22 کے ملازمین کے اثاثہ جات پبلک کرنے کا مطالبہ کیا ہے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ بارش کے دوران تمام افسران کراچی میں موجود تھے. اپوزیشن رہنما حقائق جانے بغیر تنقید کر رہے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی شہر ہو، اتنی شدید بارش کے بعد پانی نکلنے پر وقت لگتا ہے. وہ کراچی میں پریس کانفرنس کر رہے تھے. 10 جولائی کی شام یا رات سے بارش شروع ہوئی، پوری رات چلی. اگلے دن کوئی 12-1-2 بجے تک وہ بارش چلی. شدید بارش تھی، جو میں نے بتایا کہ اتنی شدید بارش پہلے کبھی نہیں ہوئی 24 گھنٹے کے اندر اور 3 گھنٹے کے اندر. اس شدید بارش میں بھی جیسے وہ بارش رکی،
ادھر میں نے ایک میٹنگ بلائی تھی امیڈیٹلی، اور میٹنگ کے امیڈیٹلی بعد میں خود باہر نکلا تھا اور شہر میں پانی تھا، بہت زیادہ پانی تھا۔ کوئی بھی شہر اپنی ڈیزائن کیپیسٹی سے ایوریج سے اتنا زیادہ بارش ہو تو نہیں ایسا ہوگا کہ بالکل پانی نہیں ٹھہرے گا۔ ہاں کیا کام ہے اس کے بعد کہ کتنا جلدی آپ وہ پانی نکال سکتے ہیں، پھر آپ نے وہ ایفرٹس لینی پڑتی ہے جو نارملی آپ نہیں کر سکتے۔ سیکرٹری صاحب کراچی میں موجود تھے تھرو آؤٹ۔ اس میں مین کام اگر افسران کی بات کریں کس کس کا ہے، چیف سیکرٹری اوبویسلی صوبے کا ایگزیکٹو انچارج ہوتا ہے، آپ کے جو ایڈمنسٹریٹر صاحب تھے کراچی کے وہ کراچی میں موجود تھے۔ خواجہ اظہار الحسن نے کہا ہے کہ بدترین کارکردگی میں کراچی 5ویں نمبر پر ہے، شہر بنانا ریپبلک بن چکا، ذمہ داری وزیر اعلیٰ پر عائد ہوتی ہے۔ مراد علی شاہ کی گفتگو نے ہمیں حیران اور پریشان کر دیا، میئر کی بات نہیں کرتے، نظام مانگتے ہیں، پیپلز پارٹی کو ہیرے اور سونے کی کانیں بھی مل جائیں تو یہ خالی کر دیں، کروڑوں کے جلسے کرنے والے عمران خان 2 پمپ ہی لگا دیں۔ بارشوں سے تباہی کی صورتحال ہے وہ بد سے بدترین ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ذمہ داری اس شہر کی مکمل طور پر ان پر عائد ہوتی ہے جن کے پاس مالی انتظامی اختیار ہے، اور وہ وزیر اعلیٰ سندھ ہیں۔ یہ جو میئر کے خواب دیکھ رہے ہیں میں انہیں بتانا چاہتا ہوں ہمیں تو نظام چاہیے نا، ہم تو نظام کی بات کر رہے ہیں، میئر کی بات نہیں کر رہے۔ ماشاءاللہ صوبائی حکومت خرچ کرنے تو ماہر ہے، آپ کو ہم ہیرے کی کان اور سونے کی کان بھی دے دیں گے، آپ خرچ کر دیں گے، خالی ہو جائے گی وہ۔ اور جتنا زیادہ کراچی کو ڈیوائڈ کیا جا رہا ہے اس کے اختیارات نیچے نہیں جا رہے بلکہ وہ جغرافیائی طور پہ تقسیم ہو کر مسائل اور بڑھ رہے ہیں۔ اسی بات کا تو معاہدہ کیا ہے پیپلز پارٹی سے۔ معاہدہ کس لیے کیا ہے؟ اب لوگوں کو اس پہ بھی تکلیف ہے کہ ہم نے معاہدہ کراچی کے لیے کیوں کیا ہے، چاہے وہ جماعت اسلامی ہو، پی ٹی آئی ہو یا اور 2-4 جماعتیں ہوں۔ خان صاحب سے بھی گزارش کروں گا، کروڑوں روپے کے جلسے سے کر رہے بھائی 2 پمپ دے دیں کراچی میں۔ بدنصیبی یہ کہ ان کے ہر اس جماعت کو آزماتی ہے جس کا وزیر اعظم آتا ہے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم نے کہا ہے کہ نالوں کی صفائی کے نام پر جس نے کرپشن کی ہے اسے سامنے لایا جائے۔ مرتضی وہاب کورونا کی آڑ میں نہ چھپیں، بتایا جائے نالوں کی صفائی کے لیے 66 کروڑ روپے کہاں گئے۔ انہوں نے ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی پر بھی تنقید کی۔ وہ کراچی میں نیوز کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ کس نے نالوں کی صفائی کے نام پر کرپشن کی ہے؟ کورونا سے آپ چھپے نہیں۔ مرتضی وہاب صاحب بتائیں 66 کروڑ روپے آپ نے کہاں استعمال کیے ہیں؟ وہ ٹینڈر کہاں پر استعمال ہوا ہے؟ لوگ ڈوب رہے ہیں۔ بتائیں ناصر شاہ صاحب کی وزارت بلدیات اس وقت کیا کر رہی ہے؟ سعید غنی صاحب جو ہر اس موقع کے اوپر سامنے آ کر پیپلز پارٹی کا دفاع کرتے ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اگر اس شہر میں رہتے ہیں تو اس شہر کے لوگوں کے ساتھ یہ جو زیادتی ہے کہ 5000 ارب روپے کا 14 سال کا ترقیاتی بجٹ ہے، پورے صوبے میں ہمیں دکھا دو کہاں ہے، اور اس شہر کراچی میں بتا دو کہاں ہے۔ ایم کیو ایم بار بار مینڈیٹ بیچتی ہے، انہوں نے جو ہے وہ حکومت کے ساتھ ایسی انڈرسٹینڈنگ بنا لی ہے کہ اب وہ ساتھ ہیں اور کراچی ڈوب رہا ہے، کراچی کی سڑکیں ٹوٹ رہی ہیں۔ خیبر پختونخوا میں حالیہ بارشوں سے مختلف واقعات میں 27 افراد جاں بحق ہو گئے، 37 افراد زخمی، 80 مکانات مکمل تباہ ہوئے۔ پی ڈی ایم اے نے وزیر اعلیٰ محمود خان کو تفصیلات سے آگاہ کر دیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کے زیر صدارت صوبے میں سیلاب کی صورتحال سے متعلق اجلاس ہوا۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ مختلف اضلاع میں مجموعی طور پر 27 اموات رپورٹ ہوئیں۔ بارش اور سیلاب سے اب تک 80 مکانات مکمل تباہ ہوئے، 272 سے زائد گھروں کو جزوی نقصان رپورٹ ہوئے۔ مختلف واقعات میں اب تک 37 افراد زخمی ہوئے۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ متاثرہ علاقوں میں خیمے، خوراک، پینے کا پانی اور دیگر سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ ٹانک میں طبی سہولیات فراہمی کے لیے میڈیکل کیمپس جاری رکھے جائیں۔ وزیر اعلیٰ نے متعلقہ حکام کو متاثرین کی فوری مالی معاونت اور بحالی کے ساتھ باضابطہ پلان تشکیل دینے کی ہدایت بھی کی۔ پی ڈی ایم اے نے بلوچستان میں پری مونسون اور مونسون کی بارشوں کے حوالے سے رپورٹ جاری کر دی۔ طوفانی بارشوں اور سیلاب سے 65 افراد جاں بحق جبکہ 730 مکانات کو نقصان پہنچا۔ پی ڈی ایم اے کی رپورٹ کے مطابق 1 جون سے اب تک
بلوچستان میں بارشوں سے 65 افراد جاں بحق ہوئے، جن میں 19 مرد، 24 خواتین اور 22 بچے شامل ہیں۔ بارشوں کے باعث مختلف حادثات میں 59 افراد زخمی ہوئے۔ طوفانی بارشوں اور سیلابی صورتحال سے 730 مکانات کو نقصان پہنچا۔ مونسون کی بارشوں سے بلوچستان کے علاقے کوئٹہ، یوب، پشین، کوہلو، کیچ، لورالائی اور قلعہ سیف اللہ زیادہ متاثر ہوئے۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں مونسون کے بادل برسے۔ نشتر ٹاؤن میں سب سے زیادہ 30 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ نکاسی آب کا عمل تیز کرنے کے لیے کشمیر روڈ شیراوالا واٹر ٹینک اور سلطان محمود روڈ اچھرا ڈسپوزل سٹیشن کو فعال کر دیا گیا۔ مزید جانیے اس رپورٹ میں۔ شہر میں گھنگور گھٹائیں، ٹھنڈی ہوائیں، مختلف علاقوں میں تیز اور ہلکی بارش ہوئی۔ لاہور میں سب سے زیادہ بارش نشتر ٹاؤن میں 30 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ پانی والا تالاب میں 27، لکشمی چوک اور اپر مال میں 22 ملی میٹر بارش ہوئی۔ جیل روڈ 17، تاجپورہ 16، اقبال ٹاؤن 12، گلبرگ اور فروخ آباد میں 11 ملی میٹر بارش، جوہر ٹاؤن میں 14، سمن آباد 12، مغل پورہ 10، گلشن راوی 9، چوکنا خدا 7، جبکہ ایئرپورٹ پر 5 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 28 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ دوسری طرف باغوں کے شہر کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 160 ریکارڈ کیا گیا۔ واسا کی جانب سے کشمیر روڈ، شیراوالا واٹر ٹینک اور سلطان محمود اچھرا روڈ ڈسپوزل سٹیشن کو فعال کر دیا گیا ہے تاکہ نکاسی آب کا عمل تیز ہو سکے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا کہنا ہے عمران نیازی تاریخ کا سیاہ باب بن چکے، وہ اب کرپشن، غداری کے جھوٹے بیانیے کے پیچھے چھپ نہیں سکتے۔ اپنے ایک بیان میں مریم اورنگزیب کا مزید کہنا ہے کہ عوام توشہ خان کی تباہیوں اور فتنوں کے خلاف اعلان جنگ کر چکے ہیں۔ کرپشن، نالائکی، نااہلی کی علامت عمران نیازی انجام کو پہنچ چکے۔ عوامی فیصلے کے تحت 11 اپریل کو انقلاب آ چکا ہے۔ 17 جولائی کو نون لیگ کی کامیابی اس حقیقت کو مزید پختہ کرے گی۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا ہے کہ ضمنی الیکشن میں تحریک انصاف 20 کی 20 نشستیں جیتے گی۔ عوام جانتے ہیں کون پاکستان کی بات کرتا ہے اور کون پاکستانیوں کا درد رکھتا ہے۔ ادارے مہربانی کر کے نیوٹرل ہی رہیں تو اچھا ہے۔ وہ لاہور میں انتخابی میٹنگ سے خطاب کر رہی تھیں۔ جس طرح سے اس بیرونی طاقت کے تھرو یہ امپورٹڈ حکومت آئی ہے، اس نے لوگوں کو سوائے نقصان دینے کے کوئی اور کام نہیں کیا۔ انشاءاللہ واضح اکثریت کے ساتھ ہم اپنی 20 کے 20 سیٹوں پہ جیت رہے ہیں۔ عوام کو پتہ چل گیا ہے کہ پاکستان کا ہمدرد کون ہے اور پاکستانیوں کی بات کون کرتا ہے اور پاکستانیوں کے بارے میں کون سوچتا ہے۔ یہ وہ دور نہیں ہے کہ آپ چھانگا مانگا لے گئے کسی کو، کہیں اور چھپا دیا کسی کو اٹھا لیا۔ کہ جتنے ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ مہربانی کر کے اپنے آپ کو نیوٹرل رکھیں۔ صوبائی وزیر عطا اللہ تارڑ کا کہنا ہے کہ کے پی حکومت پنجاب میں مسلح گارڈز بھیج رہی ہے اور الیکشن میں بدامنی پھیلانا چاہتی ہے۔ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے ایک ویڈیو شیئر کرتے ہوئے صوبائی وزیر داخلہ عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ اسلحے کی نمائش پر گرفتاری ہوگی۔ ایسے لوگوں سے کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ کوئی کسی بھول میں نہ رہے۔ ایک شخص کو گرفتار کر کے مقدمات درج کر لیا ہے۔ فواد چودھری کا کہنا ہے کہ پنجاب کے 20 حلقوں میں عوام پی ٹی آئی کے ساتھ ہے۔ عمران خان ایک طرف اور ملک کی اشرافیت دوسری طرف ہے۔ ملک انقلاب کے لیے تیار ہے۔ نون لیگ کے ورکرز الیکشن میں حصہ نہیں لے رہے۔ وہ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ اس وقت ملک انقلاب کے لیے تیار ہے۔ اب جو مقتدر حلقے ہیں، ہمارے پاس دو آپشن ہیں، یا تو ہم یہ انقلاب بیلٹ سے یعنی ووٹ سے آنے دیں، یا پھر ہم سری لنکا جیسی صورتحال کے لیے تیار۔ ملک، عوام، تحریک انصاف، عمران خان یہ ایک طرف کھڑے ہیں اور اشرافیہ جو ہمارے ملک کی ہے وہ دوسری طرف کھڑی ہے۔ جو الیکشن پورا اس وقت ون سائیڈڈ جا رہا ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے
کہ تمام حلقوں میں نون لیگ کا جو ورکر ہے وہ نون لیگ کے کینڈیڈیٹ کے ساتھ نہیں ہے. آدھی کابینہ کو ریزائن کرانا پڑا ہے ان کو, کیونکہ مریم نواز سے تو کوئی مطمئن نہیں تھا. انشاءاللہ تعالی یہ جو آخری 2-3 دن بچے ہیں اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ بالکل ہی ایک ون سائیڈڈ مقابلہ ہو جائے گا. پی ٹی آئی رہنما عمر ایوب کا کہنا ہے کہ نون لیگ پنجاب میں ضمنی انتخابات ہار رہی ہے. عوام نے امپورٹڈ حکومت کو یکسر مسترد کر دیا ہے. نون لیگ شکست کے خوف سے ہوش کھو چکی ہے. بڑے پیمانے پر الیکشن میں دھاندلی کا پروگرام بنایا گیا ہے, مگر عمران خان کے سپاہی ان کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے. پنجاب کے بائی الیکشنز جو 20 سیٹوں پہ ہو رہے ہیں وہاں پہ یہ امپورٹڈ حکومت اور بالخصوص مسلم لیگ نون وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے ہیں. یہ جو مرضی ہے ہتھ کنڈے استعمال کریں, پاکستان تحریک انصاف انشاءاللہ تعالی ضرور کامیاب ہوگی. جو مرضی ہے کریں انشاءاللہ تعالی, آپ جیتیں گے نہیں پر انفلوئنس کرنے کی آپ کی ناکام کوشش ہوگی. میں پھر بات کر رہا ہوں, ناکام آپ کوشش کریں گے. یہ صاف دھاندلی کے چکروں میں ہے, یہ ہم لوگ نہیں کرنے دیں گے. الیکشن ہار رہے ہیں اور وہ بالکل یہ ہوش و حواس کھو بیٹھے ہیں, اور ابھی انہوں نے اپنی پروگریس جو ہے وہ اپنی اعلیٰ قیادت کو دینی ہے. سرکاری فیس کی ادائیگی میں کروڑوں روپے کے مبینہ غبن کا انکشاف سامنے آ گیا. سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کو اینٹی کرپشن پنجاب نے 15 جولائی کو ریکارڈ سمیت طلب کر لیا. ذرائع کے مطابق نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کو فروخت کی گئی زمین کی سرکاری فیس کی ادائیگی میں مبینہ خورد برد کی گئی. اینٹی کرپشن پنجاب نے معاملے کی مزید تحقیقات کے لیے شیخ رشید کو طلب کر لیا ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ سابق وزیر داخلہ کو زمین کی فروخت کے مکمل ریکارڈ کے ساتھ اینٹی کرپشن ہیڈ آفس لاہور میں پیش ہونے کی ہدایت کی گئی ہے. اینٹی کرپشن حکام نے ہاؤسنگ سوسائٹی کی انتظامیہ کو بھی طلب کیا ہے. شیخ رشید کہتے ہیں حکومت شرارت کر رہی ہے. پہلے میری سیکیورٹی واپس لی, اب ٹی وی سے نوٹس کا پتہ چلا. جس کیس کا حوالہ دیا جا رہا ہے اس کی ابھی تک ڈیل مکمل نہیں ہوئی. حکمران لاہور میں میری ضمنی انتخاب کے مہم سے خوفزدہ ہیں اور بہانے ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہ لاہور سے چلے جائیں. وہ دنیا نیوز سے گفتگو کر رہے تھے. یہ ایسی شرارت کر رہے ہیں, انہوں نے میری سیکیورٹی واپس کر لی ہے. ٹی وی پر میں نے پڑھا, مجھے تو ابھی تک کوئی نوٹس نہیں ملا. لاہور میں پریس کانفرنس کروں گا. یہ تو ایسے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں کہ میں لاہور سے بات ہوں اور لاہور چھوڑ دوں. اس لیے تو ہوئی ہے نہیں 40 سال کی بات, وہ لے نہیں رہے. ابھی اچھی زمین وہ لے لی, ہم نے قبضہ نہیں دیا ہوا. ابھی قبضہ ہمارے پاس ہے, ڈیل مکمل نہیں ہوئی, لیکن انہوں نے سارا کچھ چھان بین کر یہ نکلا. اچھی بات ہے, خوشی ہے مجھے اس بات کی کہ کچھ نہ کچھ تو یہ کریں نا, فارغ نہ بیٹھے رہے ہمارے خلاف. 15 کو وہاں الیکشن کمپین کا میرا دن ہے, یہ دن خراب کر رہے ہیں. اگر عوام کے فیصلے کو دھاندلی سے روکا گیا بہت بڑا طوفان اٹھ سکتا ہے اور عمران خان کال دے سکتا ہے ضمنی الیکشن کے بعد. اشتعال انگیز تقریر میں سہولت کاری کے مقدمے میں بابر غوری کو پولیس نے بے گناہ قرار دے کر رہا کر دیا. ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما 7 سال بعد خود ساختہ جلا وطنی کے بعد پاکستان واپس آئے تھے. کراچی میں سائٹ سپر ہائی وے پولیس نے بابر غوری کو ریمانڈ ختم ہونے پر انسداد دہشت گردی کوٹ کراچی سینٹرل جیل میں پیش کیا. تفتیشی افسر نے رپورٹ پیش کرتے ہوئے کہا بابر غوری کے خلاف شواہد نہیں ملے. عدالت نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے رپورٹ کو مسترد کر دیا اور تفتیشی افسر سے کہا بابر غوری بے گناہ ہیں تو رہا کیوں نہیں کیا. تفتیشی افسر نئی رپورٹ کے لیے 20 منٹ کا وقت لے کر بابر غوری کو ساتھ لے کر گیا اور انہیں رہا کر دیا. ڈی جی نیب لاہور شہزاد سلیم نے طیبہ گل کی جانب سے ہراسگی کے سنگین الزامات پر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں طلبی کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا. درخواست میں سیکریٹری نیشنل اسمبلی, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ونگ اور دیگر کو فریق بناتے ہوئے موقف اختیار کیا گیا ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے دائرہ اختیار سے تجاوز کیا ہے. طیبہ گل نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں بدنیتی پر مبنی درخواست دی. طیبہ گل کی اس سے قبل احتساب عدالت لاہور میں بھی درخواست زیر التوا ہے. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے متوازی پروسیڈنگز چلا کر اپنے اختیارات سے تجاوز کیا. یہ بھی خارج الامکان نہیں چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے ذاتی مفاد کے لیے درخواست دلوائی ہو.
श्रीलंका में इमरजेंसी के नफाज के बाद पाक श्रीलंका टेस्ट सीरीज़ पर स्याह बादल मंडलाने लगे हैं। हालात काबू में ना आने पर सीरीज़ मुलतवी होने का खदशा बढ़ गया है। कौमी टीम श्रीलंका में टेस्ट सीरीज़ खेलने के लिए मौजूद है, ताहम सियासी कशीदगी के बायस दौरे के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान लग गया है। पीसीबी और श्रीलंकन बोर्ड मुसलसल राबते में हैं, ताहम अभी तक दौरे के मनसूख या मुलतवी होने के बारे में कोई हतमी फैसला ना हो सका। शेड्यूल के मुताबिक पाक श्रीलंका टेस्ट सीरीज़ का आगाज़ 16 जुलाई को होगा।